اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ناظرین اکرام، سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے براہ راست نشر ہونے والے پروگرام راہ مبین کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کو اپنی جانب سے اور اسٹوڈیو میں موجود اپنی ٹیم کی جانب سے بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں، اور جہاں کہیں بھی آپ تمام ناظرین ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام کی خدمت میں نہایت محبت، خلوص اور ادب کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، یہ پروگرام ہمارا راہ مبین جو تلاوت قرآن کا ایک درس ہے، اور جو ماہر اساتذہ ہیں اس فیلڈ کے، ان سے اس میں استفادہ کیا جاتا ہے، اور الحمدللہ اس پروگرام کے ذریعے ہم قرآنی تلاوت کے آداب اور جو اصول اور قواعد ہیں ان کو پوری دنیا تک پہنچاتے ہیں۔ یہ خداوند عالم نے ہمیں یہ خدمت کا موقع عطا کیا ہے، اس کے اوپر ہم فخر کرتے ہیں، اور ناظرین بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ کے مشورے اس پروگرام کو بہتر سے بہتر بنانے میں ہمارے معاون ثابت ہوتے ہیں۔ لیکن آپ میں سے بہت سے ناظرین ہم سے پوچھتے رہتے ہیں کہ اس پروگرام میں شرکت کرنے کا طریقہ کیا ہے، تو ہم بتاتے بھی رہتے ہیں، وہ یہی ہے کہ آپ ہماری سائٹ پہ آئیں اور اپنا نام رجسٹر کریں۔ ہماری سائٹ کے ایڈریسز آپ کے پاس ہیں، ہمارے پروگرام میں بھی ٹیلی ویژن اسکرین پر ڈسپلے ہوتے رہتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ urdu.sehrtv.ir، urdutv.ir اور urdu.irib.ir، یہ تین ایڈریسز ہیں۔ آپ جب ہماری سائٹ پر آئیں گے تو وہاں جانے کے بعد پروگرام راہ مبین میں یا قرآنی تلاوت کا ایک جو شعبہ ہے اس میں آپ آئیں گے، اور آنے کے بعد آپ اپنا نام اندراج کریں گے، اس کے بعد ہم آپ کو کال کریں گے اور آپ سے تلاوت سنیں گے۔ ناظرین بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اس پروگرام میں ہمارے مہمان جو ہیں جناب سید مجتبیٰ رضوی صاحب قبلہ، ان سے آج ہم پھر استفادہ کریں گے شدت اور نبر اور صفیر جو اہم صفات ہیں اس کے حوالے سے۔ لیکن حسب معمول پہلے ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی ملاقات کراتے ہیں اپنے مہمان سے اور اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، پروگرام راہ مبین میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ ہمارا ساتھ دیجیے، اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں، اور اس کے بعد قبلہ سے کچھ فرمائشات قبلہ کی ہوں گی، کچھ درس سنیں گے، اور اس کے بعد آپ ہی میں سے کچھ ہمارے ساتھ ناظرین ہوں گے جو پروگرام میں شرکت کریں گے، ان کی تلاوت سنیں گے، اور پھر جو ہمارے استاد کی رہنمائی ہوگی اس سے استفادہ کریں گے۔ تو آپ ہمارا ساتھ دیجیے۔ حضور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ بہت شکر گزار ہیں کہ ایک مرتبہ پھر آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور اسٹوڈیو تشریف لائے۔ میں بھی آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حضور، جیسا کہ میں نے عرض کیا، گزشتہ ہفتے بھی ہم نے گفتگو شروع کی تھی صفت شدت کے حوالے سے، لیکن گفتگو ناقص رہ گئی تھی۔ آج بھی گزارش کروں گا کہ یہیں سے انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں، اس کے بعد دوسری کچھ صفات ہیں اس کے حوالے سے استفادہ کریں۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا اور ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں، گفتگو صفات حروف سے متعلق تھی، جی، اور عرض کیا جا چکا کہ صفات حروف کو جاننے کا کیا فائدہ ہے۔ اس میں سے ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ جو حروف ملتے جلتے ہیں، جی، اگر ہم ان کو اچھے طریقے سے پہچاننا چاہیں اور ان کے درمیان جو فرق ہے جی، اس کو ہم تلفظ میں بھی صحیح اعتبار سے ادا کرنا چاہیں، جی، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم صفات حروف کو پہچانیں بے شک، تاکہ پھر ان حروف کو صحیح طریقے سے ادا کر سکیں۔ اسی طریقے سے جو حروف ملتے جلتے ہیں ان میں بھی یہ صفت ہے، اور جو مشابہ نہیں ہیں ان میں بھی اگر ہم صفات کی رعایت کریں گے تو ہمارا تلفظ بہتر ہوگا۔ جی، لہٰذا اسی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے صفات حروف کی گفتگو ہے۔ جی، آج صفت شدت کے بارے میں مختصراً گفتگو کرنی ہے۔ صفت شدت، جیسا کہ خود نام سے معلوم ہو رہا ہے، شدت کا مطلب قوت اور استحکام، کسی چیز کو تیزی کے ساتھ ادا کرنا۔ کچھ حروف ایسے ہیں تلفظ کے وقت کہ جب مخرج میں ہوا نکل رہی ہوتی ہے اور آواز ان حروف کی مخرج سے ادا ہو رہی ہے، تو یہ مخرج میں ایک قسم کا اتصال ہے، یعنی ہوا کی رفتار کو روک دے رہا ہے۔ جی، بالکل۔ جب یہ اتصال کھلے گی، راستہ ہوا کا راستہ کھلے گا تو آواز آئے گی۔ جی، ان حروف کو حروف شدت کہا جاتا ہے۔ ان کے مقابلے میں بعض حروف ایسے ہیں کہ جن کے ادا ہوتے وقت، جن کے تلفظ میں مخرج بالکل متصل نہیں ہے بلکہ ہوا جانے کا راستہ یعنی کھلا کوئی ہوا ہے۔ درمیان میں معنی یا رکاوٹ نہیں ہے، جی بالکل، ہوا جو ہے وہ نکل جاتی ہے نکل پورے رہی ہے۔ طریقے سے، اور شدت میں ایک رکاوٹ ایجاد کی جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ جی، تو اس سے ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ان حروف میں سے ہے، یا یہ ان صفات میں سے کہ جو متضاد ہیں، یعنی بعض حروف میں یہ صفت ہے اور بعض حروف میں نہیں ہے۔ جی، تو کل کتنے حروف ہیں جن میں یہ صفت شدت ہے؟ 8 ہی حروف ہیں۔ جی، یعنی عربی زبان سے ہمارے 8 حروف میں پہچان لیں تو یہ ہو جائیں گے حروف شدت۔ باقی حروف کو ہم ہٹا دیں، ان میں سے
تو 20 حرف بچیں گے، ان میں یہ صفت نہیں ہے. وہ 8 حروف یہ ہیں: حرف حمزہ، حرف جیم، حرف دال، حرف تا، تا 2 نقطے والا، پھر اس کے بعد حرف طا، پھر حرف با، پھر حرف قاف اور آخر میں حرف کاف. تو اگر ان کو ایک جملے میں ملانا چاہیں، اجد تو طبق کا، یہ 8 حرف ہیں جن کو ایک لفظ میں ہم آسانی سے یاد بھی کر سکتے ہیں. بالکل اجد تو طبق کا. جی بالکل. اور ان 8 حروف میں جب ہم تلفظ کریں، چاہے یہ متحرک ہوں، چاہے ساکن ہوں، چاہے ان پر تشدید ہوں، کوئی فرق نہیں ہے، ان میں یہ صفت پائی جاتی ہے. اور ہر وقت جب بھی یہ حرف ادا ہوں گے تو بالکل ہوا رک جائے گی اور ایک جھٹکے کے ساتھ بالکل اچانک یہ حروف. مثال بھی اگر آپ دیتے چلیں تو بہت انشاءاللہ واضح. دیکھیے مثال کے طور پر لفظ امر، لفظ امر میں پہلا حرف حمزہ ہے، یہ حروف شدت میں سے ہے، لہذا تلفظ کے وقت اس کو ہم جھٹکے کے ساتھ ادا کریں گے، امر. یا مثال کے طور پر اگر یہی حرف بیچ میں آ جائیں، مثال کے طور پر لفظ بأس، حرف بے، حمزہ پھر سین، تو اس کا صحیح تلفظ اس طریقے سے ہے بأس. ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو باس کہیں گے کہ بالکل، یا بعض، اس میں عین ہے لہذا اس میں آواز رک نہیں رہی ہے، چونکہ عین حروف شدت میں سے نہیں ہے، لہذا یہ فرق ان دونوں حروف میں ہے. یا مثال کے طور پر اگر یہی حرف حمزہ بیچ میں آ جائے یا اس سے ہٹ کے کوئی اور حروف اطباق میں سے لینا، مثال کے طور پر حرف قاف، مثال کے طور پر حق، تو اس میں بھی یہ صفت پائی جاتی ہے. دیکھیے حق بالکل اچانک ہو رہا ہے. اس کا ایک نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ حروف یعنی جن میں صفت شدت پائی جاتی ہے، ان حروف کی آواز کو نہیں کھینچا جا سکتا کیونکہ بالکل اچانک ادا ہو رہے ہیں، تو پھر کھینچنے کا کوئی سوال نہیں ہے. اگر ان میں کوئی مد بھی ہے تو وہ حرکت کو ہم کھینچنے، حروف کو نہیں کھینچ سکتے. لیکن ان کے مقابلے میں جو 20 حروف ہیں ان میں یہ صفت نہیں ہے اور ہمیں یعنی غلط طور پر ان حروف میں شدت نہیں لانا چاہیے، یہ اہم نقطہ ہے. یعنی ان 8 کے علاوہ جتنے بھی باقی حروف ہیں ان میں شدت لانے کا حق نہیں ہے ہمیں. جی بالکل ایسا ہی. اور ان کو بغیر شدت کے ادا نہیں کر سکتے. اب نتیجہ یہ ہوگا کہ جن میں یہ صفت نہیں ہے وہ حروف کو ہم ان کی آواز کو کھینچ بھی سکتے ہیں. مثال کے طور پر حرف سین یا حرف میم، کیونکہ ان میں یہ صفت شدت نہیں ہے. اور شدت کے مقابلے میں میں اصطلاح بھی استعمال کر لوں جو تجویدی کے اصطلاح ہے، اس کو رخوت کہا جاتا ہے. یعنی شدت اور رخوت یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل میں ہیں. تو جن حروف میں صفت رخوت پائی جاتی ہے ان حروف کو ہم ان کی آواز کو کھینچ بھی سکتے ہیں. مثال کے طور پر یہی لفظ جو میں نے عرض کیا امر، اگر اس کو میم کو کھینچنا چاہیں امر تو کوئی حرج نہیں ہے، کھینچ سکتے ہیں. لیکن ایسا بھی نہیں کہ ہمارے لیے ضروری کہ ہم کھینچیں، کھینچنے کے بھی قاعدے ہیں جو اپنی جگہ پر احکام مد میں بیان ہوتے ہیں. لیکن تلفظ کے اعتبار سے ان حروف کا کھینچنا ممکن ہے، لیکن حروف شدت کا کھینچنا تجویدی اعتبار سے ممکن نہیں ہے. یہیں پر ایک نقطہ، اسی سے ہم دوسرے صفت کی طرف منتقل ہونا چاہتے ہیں، وہ صفت نبر ہے. جس طریقے سے حروف شدت میں حروف جھٹکے سے ادا ہوتے ہیں اور اس میں ایک خاص تیز آواز ہے جو اچانک، اسی لیے ان حروف کو حروف انفجاری بھی بولتے ہیں. انفجار مطلب دھماکے، یعنی یہ اچانک ادا ہو رہے ہیں. ان کے مقابلے میں حروف رخوت ہیں. رخوت کا مطلب سستی ہے، یعنی ایک دم نرمی کے ساتھ ادا ہو رہے ہیں، اس میں کوئی جھٹکا نہیں ہے. ایک صفت نبر بالکل صرف ایک حرف سے مخصوص ہے. یہ صفت نبر مخصوص ہے حرف حمزہ سے. لہذا حرف حمزے کو بعض افراد یعنی بعض تجویدی علماء عربی زبان کا سب سے سخت حرف بولتے ہیں، کیونکہ اس میں نبر کے معنی کیا ہوں گے اس کے حوالے سے؟ نبر میں لغت میں نبر کا معنی بلندی اور تسلط کے ہیں. لہذا عموماً بلند جگہ کو ممبر کہا جاتا ہے، یعنی بلندی کی جگہ. اور جو شخص ممبر پر بیٹھتا ہے وہ تمام لوگوں پر اس کے تسلط اور اس کی اشراف ہوتی ہے، یعنی وہ فوقیت رکھتا ہے. اور یہاں پہ کیا مراد ہے؟ یہاں پر یہی معنی کو آپ اس میں لے لیں. یعنی ہم اس طریقے سے آسانی سے اگر بیان کرنا چاہیں، حرف حمزہ دوسرے تمام حروف پر ایک فوقیت رکھتا ہے. فوقیت کا مطلب یہ ہے کہ حرف حمزہ میں ایک خاص تیز آواز ہے کہ جو جس طریقے سے شدت میں جھٹکا ہے اسی طریقے سے نبر میں بھی ہے. لیکن نبر کو ہم بالکل تیز اور اچانک ادا کریں. بہت سے افراد کہتے ہیں، پتہ نہیں خیر اس کو اب پریکٹیکلی طور پہ ادا کرنا کتنا سخت ہوگا، وہ تو آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں. کہتے ہیں کہ سخت ترین جو مخرج ہے وہ حمزے کا ہے، اور بلکہ بہت سے کہتے ہیں کہ شاید ناف سے جو ہے اس کی آواز کو نکالا تقریباً ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا، بالخصوص
خود عربوں کے لیے بھی حرف حمزے کا تلفظ بہت سخت ہے. جی بالکل. اسی لیے بعض کتابوں میں حرف حمزے سے بچنے کے لیے کئی طریقے بتائے گئے ہیں کہ حرف حمزے کو کس طریقے سے ہم آسان کر کے تلفظ کریں. مثال کے ذریعے میں بات کو واضح کر دوں. مثال کے طور پر ہم جو سورہ انا انزلنا نماز میں بھی پڑھتے ہیں عموماً. مثال کے طور پر من کل امر، اس میں اگر ہم اس صفت نبر پر غور کریں تو حرف حمزے کو نبر کے ساتھ اگر ادا کریں گے تو یہی تلفظ ہے من کل امر. اگر نبر کو ادا نہ کریں تو تلفظ یوں ہو جائے گا من کل امر. آپ نے دیکھا حمزے میں کیا فرق ہے؟ من کل امر، من کل امر. تو یہ نبر ادائیگی، نبر کی ادائیگی بہت ضروری ہے. چونکہ بعض افراد کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم حرف حمزے میں نبر کو ادا نہیں کریں گے، حقیقتاً حرف حمزے کی جو ذات اور جو اس کا وجود ہے وہ بہت کم رنگ اور کمزور ہو جائے گا. یا مثال کے طور پر اسی سورہ میں لفظ ملائکہ، اس کا صحیح تلفظ یہ ہے تنزل الملائکۃ، یہ نبر کے ساتھ ہے. لیکن اگر نبر نہ ہو تنزل الملائکۃ، اس میں نبر نہیں ہے. تو ہمیں نبر ہر حال میں ادا کرنا ہے، چاہے وہ ساکن ہو چاہے اس پر کوئی بھی حرکت ہو. ایک صفت جو سفیر ہے، اگر ان سے اس کا تعلق ہے تو ہم یہی سنیں گے، ورنہ ہم پہلے صفت سفیر ایک مستقل صفت ہے، اس سے کوئی ربط نہیں ہے. تو جو ہمارے آج کے تلاوت کرنے والے افراد ہیں پہلے ان کی تلاوت سنیں گے، اس کے بعد پلٹیں گے انشاءاللہ. وقت رہا تو استفادہ کریں گے انشاءاللہ. ناظرین بڑی اہم گفتگو چل رہی ہے جو صفات ہیں ان کے حوالے سے. حروف کے جو صفات ہوتے ہیں حضور نے شدت کے بارے میں اور نبر کے بارے میں یہاں پر بیان کیا ہے. اور اب انشاءاللہ آپ ہی میں سے جو ہمارے ساتھ آج تلاوت کرنے والے افراد ہیں ان کی تلاوت کو ہم سنیں گے. لیکن ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین اکرام، پروگرام راہ مبین میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے اور ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. تو اب اس پروگرام کے حصے میں ہمارے ساتھ جو ناظرین میں سے موجود ہیں، آئیے ان کی ہم تلاوت سنیں گے. اور آج انشاءاللہ جو شرکت کرنے والے افراد ہیں ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں. سب سے پہلے سید محمد جواد رضوی صاحب اور دوسرے ہیں جناب عقیل عباس معروفی صاحب. تو آپ ہمارا ساتھ دیجئے. حضور اگر آپ اجازت دیں تو جو ہمارے صاحب یہ سید محمد جواد صاحب ہیں ان سے ہم رابطہ کرتے ہیں، اس کے بعد ان سے تلاوت سنتے ہیں. جی سید محمد جواد رضوی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بہت بہت شکریہ پروگرام میں یہ شرکت کرنے کا. جی اب بسم اللہ گزارش کریں گے آپ تلاوت کیجئے. اور آج جو ہمارے لیے معین کی گئی ہے آیت وہ ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 100 سے لے کر 110 تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إن
إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم جی ماشاءاللہ جواد رضوی صاحب بہت اچھی تلاوت کی ہے آپ نے، اور انشاءاللہ ہم اپنے استاد سے بھی استفادہ کریں گے اور انشاءاللہ وہ رہنمائی فرمائیں گے. لیکن ہمارے دوسرے کالر، یا پہلے ایسا کرتے ہیں آپ اگر ان کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں کہیے، پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں عقیل صاحب کو، ان کی تلاوت دوبارہ سنتے ہیں. میں سمجھتا ہوں شاید بہت کم غلطیاں ہیں. ماشاءاللہ خدا سلامت رکھے، بہت اچھی تلاوت کی ہے. بالکل ایسا ہی ہے جی. ماشاءاللہ. طیب اللہ انفاسکم. احسن تو محمد جواد رضوی صاحب، ماشاءاللہ صاحب کی بہت اچھی تلاوت تھی، اور سن کر طبیعت بہت خوش ہو گئی. بے شک. اور کافی آپ نے قرآن پر کام کیا ہے، بالخصوص ترتیل قرآن پر. جی. تجویدی تمام قواعد کی بھی رعایت آپ نے کی ہے. اس اعتبار سے ہم آپ کو بھی داد دیتے ہیں اور آپ کی تعریف کرتے ہیں. خداوند تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کے والدین کو بھی سلامت رکھے کہ جنہوں نے آپ کی اس طریقے سے تربیت کی ہے. دیکھیے، چونکہ آپ کی تلاوت بہت حسین تھی اور غلطیاں نہیں تھی، لہٰذا بہت جو دقیق غلطیاں ہیں اس پر بھی ہماری دقیق نظر ہوئی ہے. بالکل. یہ بھی اگر یعنی دور یہ ہو جو جائیں، غلطی آپ بتا رہے ہیں اگرچہ غلطی نہیں ہے، دوسرے افراد ہوتے تو شاید آپ صرف نظر کرتے، لیکن چونکہ انہوں نے اتنا کام کیا اس لیے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا. معیار جتنا بلند ہوتا ہے بالکل. اتنا ہی دقیق. اردو میں کہتے ہیں نا، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. صحیح. بالکل. دیکھیے، بس ایک نقطہ عرض کرنا ہے مد کے سلسلے میں. جی. چاہے وہ مد قصر ہو یعنی طبیعی مقدار ہو، اس کو تمام موارد میں ہمیں یکساں کھینچنا چاہیے. جی. لیکن ایک جگہ آیت نمبر 104 میں میں ایک چیز گزارش کروں گا کہ ہمارے ساتھ وہ لائن پہ موجود ہیں، اگر آپ چاہیں تو خود بھی سوال کر سکتے ہیں. جی دیکھیے، آیت نمبر 104 میں آپ نے جو تلاوت کی ہے، انا کننا، اس میں جو انا میں الف ہے اس کو تھوڑا آپ نے زیادہ کھینچا باقی الفوں کے بنسبت. البتہ یہ بہت معمولی ہے. شاید اگر ہم تھوڑے سے تسامح کی نظر سے دیکھیں تو یہ غلطی بھی شمار نہ ہو، لیکن تھوڑا بہت اس میں غلطی تھی. اسی طریقے سے مد منفصل ہے. مد منفصل میں تمام موارد میں بھی ہم کو یکساں کھینچنا چاہیے، یعنی برابر ہوں. اگر ہم مد منفصل کو قصر یعنی مختصر 2 حرکت کھینچ رہے ہیں تو تمام موارد میں ایسا ہی ہوں، اور اگر ہم زیادہ کھینچ رہے ہیں تب بھی تمام موارد میں ہمیں زیادہ کھینچنا چاہیے. مثال کے طور پر وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ یعنی آیت نمبر 109، اس میں آپ نے مد کو زیادہ کھینچا. اب اگر آپ میری آواز سن رہے ہوں، ایک مرتبہ آپ سے گزارش یہ کہ آیت نمبر 104 کی پھر سے تلاوت کریے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مد منفصل میں آپ کس طریقے سے تلفظ کریں گے. بسم اللہ. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. احسنتم ماشاء اللہ. آیت نمبر 108 کی اگر ممکن ہو تلاوت کریں یہاں سے. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ. احسنتم ماشاء اللہ. آپ نے آیت نمبر 109 کی تلاوت کی. بالکل اب مقدار میں بالکل موازنہ تھا، بالکل برابر آپ نے تلفظ کیا. ویسے میں آپ کے لہن اور آپ کے لہجے کی ایک مرتبہ پھر تعریف کروں گا. ماشاءاللہ آپ کے لہن اور لہجہ بہت ہی بہترین. انشاءاللہ خداوند عالم مزید آپ کو توفیق عنایت فرمائے. الہی آمین. حضور اگر اجازت دیں تو ہمارے دوسرے جو آج کالر ہیں جناب عقیل عباس معروفی صاحب انڈیا سے. تو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. عقیل عباس معروفی صاحب، سب سے پہلے تو خوش آمدید عرض کریں گے آپ کی خدمت میں، اور بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی. اور اس کے ساتھ ہی گزارش کریں گے کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 101 سے لے کر 112 تک کی آپ تلاوت کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون.
لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري قريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على جناب عقیل عباس معروفی صاحب، بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. ماشاءاللہ بہت اچھی تلاوت کی ہے آپ نے، اور انشاءاللہ ہمارے استاد بھی آپ کو بتائیں گے. خدا ہم سب کو خادمان قرآن میں شمار کرے اور واقعا ہماری توفیقات میں خداوند عالم اضافہ فرمائے. آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہمارے استاد کچھ رہنمائی فرمائیں گے. جی حضور. عقیل عباس صاحب ماشاءاللہ طیب اللہ، آپ کی بڑی اچھی تلاوت تھی اور واقعا آپ نے قرآن پر کافی کام کیا ہے، اور انشاءاللہ خداوند عالم مزید آپ کو خدمت قرآن اور قرات قرآن کی توفیق عنایت فرمائے. کچھ نکات ہیں، اگر ان کی آپ رعایت کریں گے تو آپ کی تلاوت اس سے بہتر ہوگی. اسی میں سے ایک نکتہ یہ ہے کہ حرف میم اور نون اگر مشدد ہوں تو پھر ان کو تمام موارد میں 2 حرکت کے برابر کھینچنا ضروری ہے. آپ نے اکثر موارد میں اس کی رعایت کی ہے. 1-2 مورد ایسا تھا کہ جس میں کامل طور پر یہ ادا نہیں ہو پایا، بالخصوص پہلی آیت میں جو آپ نے تلاوت کی، آیت نمبر 101 من الحسنہ، اس میں نون مشدد ہے، یا آیت نمبر 108 میں چونکہ انتم مسلمون، اس میں میم پر چونکہ تشدید ہے، اس کو تھوڑا بہت کھینچنا ضروری ہے. ایک نکتہ گزشتہ حروف سے متعلق حروف استعلا ہیں، یعنی جو حروف جن میں یہ صفت پائی جاتی ہے، ان حروف کو موٹا اور بھاری ادا کرنا چاہیے. اس میں بھی صرف ایک جگہ تھوڑی بہت اس میں استعلا میں کمی ہو گئی، وہ آیت نمبر 102 انفسہم خالدون، خا اس میں یہ صفت استعلا پائی جاتی ہے. باقی موارد الحمدللہ آپ نے تجویدی قواعد کی کافی حد تک رعایت کی ہے، اور خداوند عالم انشاءاللہ آپ کو جزائے خیر دیں. مختصراً ایک نکتہ ناظرین کے لیے میں عرض کروں سفیر سے متعلق. سفیر ایک ایسی صفت ہے جو 3 حرفوں میں ہے، حرف سین میں ہے، حرف صاد میں، اور حرف زا میں. اردو میں زے کہتے ہیں عموماً. سفیر کا مطلب یہ نہیں، وہ آواز کی جو ایک تیز خاص تیزائی آواز ہے جس میں ہوا نکلنے کی جگہ بہت تنگ ہو جاتی ہے، جس کی بنا پر ہوا زور سے نکل رہی ہے. بعض افراد چونکہ سفیر کا مطلب لغت میں سیٹی جیسی کوئی آواز ہے، بعض افراد کے ذہن میں یہ تصور ہوتا ہے کہ جب یہ 3 حرف ادا ہوں تو اس میں سیٹی کی آواز نکالنی چاہیے. ایسا نہیں ہے. جب حرف سین جو صحیح طریقے سے جو سین تلفظ ہو رہا ہے، یا صاد یا زے تلفظ ہو رہا ہے، خود بخود اس میں یہ خود بخود صفت سفیر پائی جاتی ہیں. اس کے مقابل میں
3 نقطے والا سے، یعنی جسے عربی میں سا کہتے ہیں، جی۔ اس میں یہ صفت نہیں ہے، لہذا سا اس میں سفیر نہیں ہے، لیکن سین اس میں ہے یا صاد میں، اس میں افراد یا تفرید کم و بیشی نہیں کرنی چاہیے۔ جی، اگر اور ان 3 صفات کے حوالے سے کوئی نقطہ ہو تو ہم آپ کی خدمت میں ہیں۔ ایک نقطہ یہ کہ جب میں نے صفت شدت کو عرض کیا، ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ شدت اور تشدید ایک ہی چیز ہے۔ جی میں یہ نقطہ عرض کر دوں کہ ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ تشدید یا جسے اردو میں شد بھی کہا جاتا ہے، اس وقت کہ جب ہم ایک ہی حرف کو ہم تیز 2 حرف کے جگہ پر تلفظ کریں۔ مثال کے طور پر قل لہم، اصل میں 2 لام ہے، قل لہم، اس کو ہم اگر ایک ساتھ تلفظ کریں تشدید کے ساتھ ہو جائے گا قل لہم۔ یہ حکم تشدید ہے، اس میں صفت شدت نہیں ہے۔ جی صفت شدت جو ہم نے 8 حرفوں میں عرض کیا، یہ بالکل تشدید سے مختلف ہیں، صرف ممکن ہے نام میں تھوڑی بہت مشابہت ہو، لیکن دونوں بالکل الگ چیز ہیں۔ اس کا تشدید کا تعلق علم روحانی سے ہے، علم ناظرہ دیکھ کر اس کا تعلق ہے، لیکن شدت اس کا تعلق علم تجوید سے ہے، یہ الگ چیز ہیں۔ بالکل حضور، بہت شکریہ، بڑے اہم مطالب تھے۔ اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم دیکھتے ہیں کلی طور پر کہ آج ہم نے آپ سے کیا سیکھا۔ ناظرین، آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے پروگرام کے اختتام تک ہمارا ساتھ دیا، اور اسی طریقے سے جیسے آپ ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں، اسی طرح آپ ہمیں اپنی رہنمائی ہماری کرتے رہیے تاکہ ہم پروگرام کو بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ اب آپ ہمارا ساتھ دیجئے، آج ہم نے درس میں جو سیکھا ہے اس کو خلاصے کے طور پر ہم دیکھتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم نے سیکھا صفات حروف میں سے ایک صفت شدت ہے، جو 8 حرفوں میں پائی جاتی ہے: الف، جیم، دال، تا، طا، با، قاف، کاف۔ ان حروف کے تلفظ کے وقت آواز حبس ہو کر جھٹکے سے ادا ہوتی ہے، لہذا ان حروف کی آواز کو نہیں کھینچا جا سکتا۔ باقی حروف میں یہ صفت نہیں ہے اور ان کو کھینچا جا سکتا ہے۔ اس کیفیت کو رخوت کہا جاتا ہے۔ حرف حمزہ میں شدت کے علاوہ ایک خاص صفت ہے جسے نبر کہا جاتا ہے۔ صفت نبر کی وجہ سے حرف حمزہ ایک خاص تیزی سے ادا ہوتا ہے۔ صفت صفیر 3 حرفوں سے مخصوص ہے: سین، صاد، زا۔ اس صفت صفیر میں افراط و تفرید سے کام نہیں لینا چاہیے۔ ناظرین اکرام، ایک مرتبہ پھر پروگرام میں آپ کا خیر مقدم، اور بس مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہمارا موضوع ہے گفتگو کا، اس پر انشاءاللہ ہمارے مہمان روشنی ڈالیں گے، وہ ہے صفت لین اور صفت غنہ۔ اور اب ہمارا وقت اختتام کو پہنچا۔ حضور، میں آپ کی خدمت میں بھی بہت شکریہ ادا کروں گا چونکہ آپ نے پروگرام میں واقعاً شرکت کی اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مستفیض فرمایا، اور یہیں پر چونکہ وقت اختتام کو پہنچا، اور ناظرین جی بہت شکریہ۔ اجازت دیجیے، ہم یہیں پر آپ سے بھی خداحافظی کریں گے۔ اور ناظرین، بس ہمارا پروگرام اب اختتام کو پہنچا چونکہ اب ہمارے پاس وقت نہیں رہا۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے آج ہی کے دن اسی وقت آپ سے اسی پروگرام میں پھر ملاقات کریں گے قرآن کے ایک نئے درس کے ساتھ، اور وہ ہے صفت لین اور غنہ۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔